अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। गामदी साहब को बहुत सारे लोग बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं और बड़े लेवल का स्कॉलर समझते हैं। आप ये ज़रा उनकी वीडियो चेक करें। जी खातून ने एक सवाल लिखा है कि आई वर्क एंड एट टाइम्स आई हैव टू शेक हैंड्स विद मेन, इज दैट अलाउड? इस्लाम में बदकारी को हराम किया गया है। बदकारी को हराम करने के बाद बाकी जो कुछ भी कहा जाता है, जैसे औरतों को मिलने जुलने के आदाब सिखाए गए हैं, उससे मकसूद एक टर्म है, मैं उसकी वजाहत करता हूँ, सद्दे ज़रिया होता है। सद्दे ज़रिया का मतलब यह है कि भाई कोई ऐसा काम ना किया जाए जो उस तरफ ले जाने वाला हो। तो सद्दे ज़रिया में बहुत सी बातें बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग भी कह देते हैं इस नौइयत की। अगर आपको कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने का कभी मौका मिले तो उसमें भी कुछ सद्दे ज़रिया के अहकाम हैं जो दिए गए हैं। तो औरतें मर्द जब भी मिलें उनको कुछ आदाब सिखा दिए गए हैं, वो आदाब कुरान ने बयान कर दिए हैं। उसमें कहीं ये बात नहीं कही गई कि कोई मुसाफ़ा करना, हाथ मिलाना कोई हराम चीज़ है। ये बात किसी हदीस में भी नहीं कही गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में ये फरमाया एक मौके पर, और ये भी कोई बहुत कभी हदीस नहीं है कि अना ला उसाफ़िउन निसा, मैं औरतों से मुसाफ़ा नहीं करता। आप जानते हैं कि एक दीनी शख्सियत का एक ख़ास वक़ार होता है। बहुत से काम ऐसे हैं आप करें बिल्कुल जायज़ होंगे, मैं करूं तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस वजह से ये बात इतनी सी है, ये कभी नहीं कहा गया कि ये हराम हो गया, ये कोई नाजायज़ काम हो गया। इसका ताल्लुक़ कल्चर से है, तहज़ीब से है। किसी मौके पर मुसाफ़ा करने की ज़रूरत हो तो कर लीजिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको कोई मज़हबी हुक्म ना समझिए। ये एक बिल्कुल ही कल्चरल चीज़ है। मैं वहाँ मलेशिया में देखता हूँ कि वहाँ पर कल्चरल पहलू से, सकाफ़ती पहलू से बड़ा गलबा है मज़हब का। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ख़वातीन आप देखें कि उनके बिल्कुल 30% के करीब चीनी रहते हैं, उनका लिबास, उनका सब बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बड़ी वक़ार के साथ। और वहाँ हर लड़की, लड़का, औरतें, मर्द सब मुसाफ़ा करते हैं। तो ये एक बिल्कुल कल्चरल चीज़ है, इसको मज़हब का हुक्म नहीं बनाना चाहिए। ये जी बड़ा कॉमन है कि जब आप हाथ मिलाते हैं, हमारे कज़न्स आपस में मिलते हैं, तो जस्ट जो शेक हैंड्स तक रहता नहीं है, तो सऊदी स्टाइल किस होता है या हग होता है, तो ये उस तक पहुंच जाते हैं। सऊदी स्टाइल किस तो हवा में होती है, उससे क्या एतराज़ है आपको? ये वीडियो है जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुसाफ़ा करना औरतों से कोई मसला नहीं है। हमारे अंदर अगर एक आम और कॉमन मुसलमान से भी आप पूछें तो कम से कम उसको भी पता होगा यार ये औरतों से मुसाफ़ा करना तो दूर की बात, औरतों की तरफ जो है वो घूर के देखना भी नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि कुल्लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। क्या पैगम्बर आप मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी जो नज़रें हैं उनको नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। 2-3 बातें उन्होंने इस वीडियो में की हैं। एक तो ये बात की है जी कुरान मजीद में बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो सद्दे ज़रिया की वजह से आए हैं। सद्दे ज़रिया का मतलब है कि इट्सेल्फ वो हराम नहीं है, क्लियरली उनके बारे में मेंशन नहीं किया गया कुरान मजीद में, लेकिन वो किसी हराम चीज़ तक पहुंचाने वाला ज़रिया होते हैं। इस वजह से शरीयत जो है उनको हराम करार देती है। तो कुरान मजीद में उन्होंने कहा जी कहीं भी क्लियर ये नहीं आया कि आपको औरतों से मुसाफ़ा जो है वो नहीं करना चाहिए, और ना ही रिवायात में आया है। एक रिवायत उन्होंने की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना ला उसाफ़िहुन निसा। ये सुनन निसाई और सुनन इब्न माजा वगैरह में ये रिवायत आती है, लेकिन कहते हैं नहीं ये रिवायत इतनी कवी जो है वो नहीं है। कतई नज़र इस बात से कि रिवायत के ऊपर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, सिर्फ अपने पास से ये कह दी ये कवी नहीं है। हालांकि मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रिवायत बिल्कुल ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जो है वो औरतों से मुसाफ़ा नहीं किया। बल्कि पहली जो उन्होंने बात की वो जी सद्दे ज़रिया, इस वजह से अगर किसी हराम काम का ये ज़रिया ना बनने वाला हो तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। हमारा ये मजहबी इशू नहीं है, बल्कि ये हमारा कल्चरल इशू है, कह रहे हैं। अच्छा, ये जो रवायत आई है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरतों से मुसाफ़ा नहीं करता, यहाँ पे तो कोई सद्दे ज़रिया वाला चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे तो उन औरतों की बात हो रही है जो औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने आई थी। इस्लाम कबूल किया उन्होंने बैत की, और इस बात पे बैत की कि वो शिरक नहीं करेंगी, ज़ना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करेंगी। इस बात पे बैत जब उन्होंने कहा कि हम बैत करती हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ुबानी कलामी उन्होंने बैत ली। उन्होंने कहा मैं औरतों से जो है वो मुसाफ़ा नहीं करता। तो अब यहाँ पे देखें कोई सद्दे ज़रिया तो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे तो कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं जो हराम तक ले जाने वाला हो। जिस चीज़ को बुनियाद बना के
غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سد ذریعہ کی وجہ سے منع ہو سکتا ہے، ادروائز یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارا یہ جو ہے وہ یہ کلچرل ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک شریعت کی بات ہے تو قرآن مجید کی بڑی واضح آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پیغمبر آپ مومنوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور بلکہ سنن ترمذی میں، مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ لا تطبی النظرۃ کہ تو نظر کے پیچھے نظر نہ لگا، فإن لک الأولی ولیست لک الآخرہ کہ پہلی نظر تیری ہے اور جو آخری نظر ہے یا دوسری نظر ہے وہ تیری نہیں ہے۔ اگر کسی غیر محرم کے اوپر نظر بھی پڑتی ہے تو اپنی نظر کو جو ہے وہ جھکا لو۔ اب جو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے نظریں بھی نیچی رکھنی ہے، آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے، آپ کی نظر پڑی ہے تو نظریں نیچی رکھ لیں، وہ شریعت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ آپ مصافحہ کر سکتے ہیں یا آپ چھو سکتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو جو ہے وہ نہیں چھوا۔ تو قرآن مجید کی آیت بڑی واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ بڑا واضح ہے، بلکہ امام طبرانی نے ایک روایت جو ہے وہ لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے سر میں کیل ٹھونک دیا جائے وہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو جو ہے وہ چھوئے۔ اور غامدی صاحب بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں جناب عورت کو چھونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصافحہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سد ذریعہ کی وجہ سے منع ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو تو اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا یہ کلچرل ایشو ہے اور ہمارا یہ کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا۔ شریعت نے پہلا سٹیپ ہی منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اللہ نے کہا کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب اس کے قریب لے جانے والے جتنے اعمال ہیں اللہ نے سب منع کر دیے ہیں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کو شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ کا پہلا سٹیپ دیکھنا ہوگا، پھر آپ کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ چھونا ہے، پھر اور جو لاسٹ والا جو سٹیپ ہے وہ بدکاری ہے، حرام کاری ہے، بلکہ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا العین النظر، کہ آنکھوں کا زنا جو ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہوتا ہے۔ پھر یہ ساری باتیں بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرف لے کے جانے والی ہوتی ہیں۔ تو ایک انسان دھڑلے سے یہ بات کہ جناب اس کے حرام کی کوئی جو وجہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کلچرل ایشو ہے۔ جہاں تک سد ذریعہ کی بات ہم نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا جو ہے وہ شبہ بھی نہیں ہے غلط کام میں پڑنے والا۔ بیعت کا مسئلہ ہے تب بھی آپ نے جو ہے وہ مصافحہ نہیں کیا، قرآن مجید کی آیت ہے، تو یہ پہلا سٹیپ ہی اللہ نے منع کر دیا ہے۔ سیکنڈ جو اس سے زیادہ شدید اگلا جو مرحلہ ہے اس کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ یہ انتہائی غیر منطقی اور اللاجیکل بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی انسان کے یار کہ جو ہے وہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں قتل کرنا ٹھیک ہے لیکن چپیڑ مارنا غلط ہے، چپیڑ مارنا غلط ہے لیکن قتل کرنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا منع ہے لیکن آپ چھو لیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں جی، کہتے ہیں یہ ہمارا کلچرل ایشو ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی اپنا کلچر ہم انجوائے کر سکتے ہیں جب تک وہ شریعت کے خلاف نہیں آتا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی ہمارا کلچرل مسئلہ ہے یا کسی اور کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ملیشیا کی مثال دی، وہاں پہ کلچر ہے، تو ملیشیا تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے نا کہ یہ کلچر ہے۔ تو کلچر جب تک جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق آتا ہے آپ اس کو انجوائے کریں، یا ان معاملات میں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو خالص دینی مسئلہ ہے جہاں پہ دیکھنے سے، نظر کے پیچھے نظر لگانے سے منع کیا گیا ہے، نظریں نیچی رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی انسان کے سر میں کیل ٹھونک دیا جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی عورت کو جو ہے وہ چھوئے۔ تمہارا کلچر ایسا۔ اچھا، پھر ایک کامن سینس کی بات ہے، ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار چلیں چھونے کی بات آپ نے کر لی کہ منع نہیں کیا گیا، تو پھر اس کے بعد تو بوس و کنار سے بھی منع نہیں کیا گیا، پھر حق کرنے سے بھی نہیں منع کیا گیا، گلے لگانے سے بھی منع نہیں کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اسی پہ منتج ہوتی ہیں۔ اور جو سوال کرنے والا بندہ ہے اس نے یہ سوال کیا ہے، اس کے بعد اس نے کہا جی پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں سعودی کلچر ہے وہ کس کرتے ہیں، تو آگے سے غامدی صاحب نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، کہتے ہیں وہ تو ہوا میں کس کرتے ہیں۔ بھائی ہوا میں کرتے ہیں، اگر وہ ٹھوس طریقے سے صحیح کریں تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب نہیں اس چیز کا کوئی دیا، اور آگے سے بات کس طرح ہوا میں اڑا دی، بلکہ جس طرح وہ ہوا میں کرتے ہیں انہوں نے بات بھی ہوا میں اڑا دی ہے، اور یہ وہ ہوا میں کرتے ہیں۔ بھائی ہوا میں نہ کریں، آپ فرانس کا کلچر لے لیں، فرینچ سٹائل میں، پھر ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی اس لاجک اور منطق کے مطابق تو پھر مصافحہ کرنا بھی ٹھیک ہے، اگر بدکاری کا آپ کو ڈر نہیں ہے تو پھر گلے لگانا بھی ٹھیک ہے، پھر بوس و کنار کرنا بھی ٹھیک ہے، پھر کس کرنا بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلام کا وہ ورژن ہے جو صرف غامدی صاحب کے پاس ہے، جو کسی اور کے پاس نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی دلیل جو ہے غامدی صاحب کی جس کو وہ دین کا ماخذ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اجماع دین کا ماخذ ہے, دین ہمارے تک جو اجماع سے منتقل ہوا ہے یہ تواتر عملی سے منتقل ہوا ہے, اور اجماع بھی تواتر عملی بھی وہ چیزیں بھی وہ بھی اس کے خلاف ہیں. قرآن بھی اس کے خلاف ہے, سنت بھی اس کے خلاف ہے, اجماع بھی اس کے خلاف ہے, اور تواتر عملی بھی اس کے خلاف ہے. اب صحابہ کرام سے ثابت کروا دیں آپ, مطلب جتنے اہل سنہ کے آپ لگا لیں, مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں سارے کے سارے اس کو حرام سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں. مالکیہ ہیں, شوافے ہیں, حنابلہ ہیں, احناف ہیں, سلفی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مقلد ہیں, غیر مقلد ہیں, جتنے بھی آپ کو مکاتب فکر نظر آتے ہیں سارے کے سارے اس کو غلط سمجھتے ہیں, کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. تو اجماع تو حرام سمجھتے ہیں, اجماع تو اس کے خلاف آ رہا ہے. مطلب غامدی صاحب کے جو اپنے ماخذ ہیں, غامدی صاحب کے جو اپنے دلائل ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو تواتر عملی ہے, تو غامدی صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو اجماع سے ثابت کرتے, اس کو تواتر عملی سے ثابت کرتے. لیکن وہ جس طرح انہوں نے کہا جی وہ سعودی سٹائل میں جو کرتے ہیں اس پہ انہوں نے جواب دیا وہ تو ہوا میں کرتے ہیں. سعودی والے تو ہوا میں کرتے ہیں, باقی جو ہوا میں نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ اسلام کا وہ والا ورژن ہے کہ جو غامدی صاحب شاید یہ چاہتے ہیں کہ یورپ کی نظر میں ایکسیپٹیبل ہو, اللہ کی نظر میں ہو یا نہ ہو, اسرائیل امریکہ کی نظر میں ہو ایکسیپٹیبل. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن بھی اس کے خلاف ہے, اور سنت میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اجماع میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تواتر عملی بھی اس کے خلاف ہے. صرف ایک چیز اس کے حق پہ ہے, وہ ہے غامدی صاحب کی عقل, اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس کے حق پہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.